اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، پاکستان میں جب بھی کسی بندے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، شدید قسم کی تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ کسی قسم کی بھی ہو، خواہ وہ بخار ہو، معدے کی خرابی ہو یا گیسز وغیرہ ہو، کچھ بھی ہو، پاکستان میں انیشیل طور پر ہی اس کو نمبر 1 ہائی پوٹینسی میڈیسنز دی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں، ڈرپس لگائے جاتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ناظرین، کسی بھی ملک میں، اسپیشلی آپ میڈل ایسٹ میں چلے جائیں، سعودی عربیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا، آسٹریلیا، جہاں بھی چلے جائیں تو کبھی بھی ہائی پوٹینسی میڈیسنز جو ہے وہ دوائیاں جو بہت زیادہ ہائی پوٹینسی والے ہوتی ہیں مریض کو انیشیلی نہیں دی جاتی، کیونکہ وہ نقصان دہ ہوتی ہیں اور ریئیکشن کر کے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو ڈاکٹر حضرات میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں وہ یقیناً میری اس بات سے اتفاق کریں گے، لیکن اس کے باوجود دی جاتی ہیں۔ کیوں دی جاتی ہیں آئی ڈونٹ نو، کوئی ڈاکٹر صاحب بھی بتا دیتے ہیں۔ ناظرین، انگریز لوگ اس چیز کو سخت برا مناتے ہیں اور وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو میڈیسن بڑھائی جاتی ہے۔ جتنے بھی آفیسرز ہوں یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کوئی بھی ان کا پروفیشن ہو، کبھی بھی وہ ڈاکٹر سے ہائی پوٹینسی میڈیسنز نہیں دیتے اور نہ ہی ڈاکٹر ان کو دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں بڑا خاص ناظرین، کہ ہم پاکستانی بیچارے کیا ہوتے ہیں اور انگریز کس چیز پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ یقین کریں گے کہ آج کل زیادہ یورپ میں طب نبی سے علاج کیا جا رہا ہے، ہر چیز پہ وہ میڈیسنز کی طرف بعد میں آتے ہیں، پہلے وہ گھریلو علاج کرتے ہیں۔ اور آپ جائیں بے شک یوٹیوب پر بھی چیک کر لیں، کتنے ہی زیادہ چینل ہیں جس میں انہوں نے اپنے گھریلو یعنی ہوم ریمیڈیز اس کو کہتے ہیں، وہ گھر پہ علاج بتاتے ہیں۔ ناظرین، ایک پاکستانی صاحب جو کہ ایک ملک میں، عرب کے ملک میں کام کرتے تھے، ایک انگریز کے ساتھ بہت بڑی کمپنی میں کام کرتے تھے، وہ آئل ریفائنری کی کمپنی تھی۔ تو انہوں نے ایک قصہ بتایا، انہوں نے بڑا خاص قصہ بتایا۔ انہوں نے ایک دفعہ ان کو تکلیف ہوئی تو ان کا جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو انگریز یعنی گورا تھا، تو وہ اس کے گھر آیا تو اس نے کہا کہ بھائی، پاکستانی سے کہا تم تو بڑے بیمار ہو، تم کام پہ نہیں آئے، تو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جی کہ مجھے یہ تکلیف ہے، میں نہیں آ سکا وغیرہ وغیرہ۔ تو انگریز نے کہا کیا لے رہے ہو؟ تو اس نے وہ میڈیسنز دکھائیں جو کہ وہ لے رہا تھا۔ تو جب اس نے انگریز نے وہ دوائیاں دیکھی تو پریشان ہو گیا کہ تم اتنی ہائی پوٹینسی کی میڈیسن لے رہے ہو، کون سے ڈاکٹر نے تمہیں یہ میڈیسنز دے دی ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں پاکستان میں تھا تو مجھے ڈاکٹر نے یہ میڈیسنز دی، تو مجھے جب بھی تکلیف ہوتی ہے میں یہ والی میڈیسن لیتا ہوں، اینٹی بائیوٹک میڈیسنز۔ اس نے کہا اینٹی بائیوٹک، اور وہ بھی اتنی سی چھوٹی سی بیماری کے لیے کہ تمہیں بس یہ تکلیف ہے معدے کی اور تمہیں مطلب یہ ہے کہ لوز موشنز لگ گیا، تمہارا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہے، اور اتنی ہائی پوٹینسی کی تم اینٹی بائیوٹکس لے رہے ہو، یہ تو ظلم ہے تمہارے ساتھ۔ تو انگریز نے اسے کہا کہ یہ دوائیاں مت لو، میں تمہیں علاج بتاؤں گا، ایسا علاج بتاؤں گا کہ تمہیں کسی بھی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی آئندہ سے۔ اب تو چلو تم ٹھیک ہو رہے ہو۔ تو اس پاکستانی نے کہا جی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اب کبھی مجھے تکلیف ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، وہ پاکستانی بتاتے ہیں کہ پھر ان کو تکلیف ہوئی شدید قسم کی، تو ان کو جو ہے انہوں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے جی، مجھے بہت زیادہ معدے کی تکلیف ہے جس کی وجہ سے مجھے اب قبض بھی ہو رہی ہے اور لوز موشن لگے ہوئے ہیں، کھٹے ڈکار بھی آ رہے ہیں، وسوسے، معدے میں گیسز پیدا ہو رہی ہیں، اور مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ مجھے چھٹی نہ کہیں کرنی پڑ جائے۔ تو اسی انگریز گورے نے اس کا ہاتھ پکڑ اور اسے کہا کہ آؤ میرے ساتھ میری رہائش کے اوپر۔ وہاں پر آپ کو معلوم ہے جو ٹیمپریری رہائشز ہوتی ہیں، تو وہ اس میں اس کو لے گیا، جو کہ مطلب یہ ہے کہ بلاک سے بنے ہوتے ہیں، کنٹینرز میں ہوتی ہیں بنی ہوئی رہائشیں۔ تو گورا اس میں لے گیا تو وہاں پر وہ 2 بوتلیں نکال لایا۔ تو اس میں اس نے کیا کیا کہ ایک بوتل کے اوپر لکھا ہوا تھا اسپاگول، دوسرے پہ لکھا ہوا تھا آلیو آئل۔ اس گورے نے اسے کہا کہ چلو اب یہ کام کرو، یہ لو۔ وہ ایک اور پیالی لایا، اس میں اس نے 1 چمچ زیتون کا تیل ڈالا، ٹیبل سپون بڑا والا چمچ، اور 2 چمچ اسپاگول ڈالا، اور دونوں کو مکس کیا، اور اسے کہا کہ یہ جو ہے نا اب تم کھا جاؤ اس کو، سلولی کر کے اس کو کھا لو۔ جو مکس ہوا یعنی 3 چمچ ٹوٹل بنے تھے،
تو اس نے آہستہ آہستہ پاکستانی نے کھایا، اس کو ٹھیک لگا، 2 چمچ اسپاگول، 1 چمچ زیتون کا تیل۔ تو اس کے بعد ناظرین پاکستانی وہ کہتا ہے کہ مجھے حیران کن طور پر چند ہی گھنٹوں میں، یعنی 4-6 گھنٹوں میں بالکل آرام آ گیا، معدہ بھی ٹھیک ہو گیا، قبض بھی ٹھیک ہوگی، وہ معدے میں گیسز بھی ختم ہوگی، یعنی جو گیس آتی ہے معدے کی، کھٹے ڈکار آنا بھی ختم ہو گئے، اور وہ اس سے قبض بھی ختم ہوگی، اور بالکل سارا سسٹم نارمل ہو گیا، اور میں حیران ہو گیا۔ تو کہتے ہیں گورے نے کہا تھا کہ اگر یہ بیماری تمہاری پہلی دفعہ رات تک نہ ٹھیک ہوئی تو کل ایسا کرنا کہ اس کو دن میں 2 بار بھی کر لینا، 3 بار بھی کر لینا، یہ تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ کوئی ایلوپیتھی کی میڈیسن نہیں ہے کہ جس کے ریئیکشنز ہیں، تم یہ لیتے رہو۔ لیکن کہتا ہے مجھے پہلی دوائی سے بھی آرام آ گیا، اور تو اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو اس کے بعد اس نے اس فارمولے کو ایسا پکڑ لیا، کہتا ہے کہ یقین کریں کہ یہ لوگ، انگریز لوگ حکمت پہ اتنا یقین رکھتے ہیں، اور ہم پاکستانی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کی کتابیں بھر دیں بتا بتا کے حدیث مبارک، اور ہم لوگ سیدھا ہائی پوٹینسی میڈیسن پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ بندہ بتاتا ہے جی کہ جب چھٹی ہوئی تو میں گھر آیا، اور گھر میں میری والدہ محترمہ کو جو ہے وہ بہت تکلیف تھی، ان کو بواسیر تھی، اور وہ شدید تکلیف میں تھی، وہ بھی خونی بواسیر تھی۔ تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ یہی فارمولہ استعمال کیجئے، یہی فارمولہ استعمال کیجئے۔ تو اس کی والدہ نے جب یہ فارمولہ استعمال کیا دن میں 2-3 بار، تو ان کی والدہ کہتی ہیں جی کہ کیا تم نے یہ بتا دیا مجھے کہ میری تو جو کتنے مہینوں سے میں شدید تکلیف میں تھی، جو کہ میڈیسن لے کے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اس عمل سے ٹھیک ہو گئی۔ 1 چمچ زیتون کا تیل، 2 چمچ اسپاگول، انہوں نے دن میں 2-3 بار لی، اور وہ بالکل کہتا ہے میری والدہ ٹھیک ہوگی، اور میری بیوی کو بھی کچھ بیماریاں تھیں وہ بھی ٹھیک ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اسی طریقے سے ایک مریض ملا، میرا ایک دوست تھا بچپن کا، جب چھٹی کے دوران میں آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ یار مجھے جو ہے نا ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے، میرا کولیسٹرول بہت بڑا ہوا ہے، خون میں بھی کوئی کسی قسم کی انفیکشن ہے، اور اس لیے میری صحت گرتی ہوئی جا رہی ہے، ڈاکٹروں نے لاکھوں روپے کا علاج کا کہا ہے، ایسے کورس ہوں گے تو مجھے بڑی پریشانی ہے، تو میں نیند کی گولیاں کھاتا ہوں، نیند بھی نہیں آتی ہے، تو بڑی پریشانی ہے، کبھی یہ کبھی وہ، مجھے شوگر بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو میرے تو بس دن گنے ہو گئے، میں تو بس اب جانے والا ہوں دنیا سے۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست سے بھی کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جو فارمولہ ہے یہ استعمال کرنا شروع کرو، وہی 1 چمچ زیتون کا تیل، 2 چمچ اسپاگول۔ کہتا ہے میں نے اس کو دیا، اور اس کے بعد اس نے تقریباً 2 یا 3 ہفتے استعمال کیا، 3 ہفتے استعمال کیا، تو وہ بندہ حیران ہو گیا، اور وہ مجھے کہتا ہے یار تم نے مجھے کیا کھلا دیا ہے کہ میرے تو بہت سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، بہت سارے مسئلے، بلڈ پریشر کا بھی کنٹرول ہو گیا ہے سارا، جو شوگر کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا ہے، اور خون میں بھی میرا چہرہ بھی اب جیسے میرے ہاتھ، جن کا مطلب ہے کہ خون کی کمی ہو ان کے ہاتھ سفید ہو جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، پیلاہٹ اور سفیدی آ جاتی ہے، اور جب ہاتھ باندھ کر کے ایسے کھولو نا تو ہاتھ پیلے ہو جاتے ہیں، اور بڑی مشکل کے ساتھ ان میں سفیدی آتی ہے۔ تو اس نے چیک کیا تو ہاتھوں میں بھی اب سرخی آنا شروع ہوگی، تو اس نے کہا ماشاءاللہ یار تم نے تو مجھے کیا کیا بتا دیا ہے۔ تو اس نے یہ بتایا کہ بعد میں کہ میری بیوی کے جوڑوں اور پٹھوں میں بھی درد تھا، اور وہ کہتی تھی کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پٹھے اور جوڑ ٹوٹتے ہیں، اور غصہ بھی بہت آتا تھا۔ تو یہ جب کا میں نے استعمال کیا میرے ان چیزوں سے بھی مجھے افاقہ آنا شروع ہو گیا۔ تو ناظرین حیرت کی بات ہے، یہ میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہے اس بندے کا میں قصہ شیئر کروں، یہ بڑی بات ہے ناظرین۔ یہ ایسے مطلب یہ کہ یہ چیزیں جو ہمارے ہاں موجود ہیں، لیکن ہم ہوم ریمیڈی پہ ہم یقین نہیں نہ رکھتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ پستول کی گولی کی طرح اثر ہو ہمارے اوپر، ادھر گولی لگے ادھر ٹھا بندہ جناب جی کام ہو جائے، زندگی اینڈ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی ایسا انجیکشن لگے یا ایسی گولیاں لگیں ہمیں، کوئی ایسی گولیاں ہم کھائیں کہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ یہ زیتون کا تیل ناظرین، یہ دیکھیے جو پینے والا یہ ہوتا ہے، اب یہ کیوں نہ ہر گھر میں رکھا جائے، ہم لوگ کیوں نہیں اس پہ یقین رکھتے؟ یہ دیکھیں نا، یہ آلیو آئل ہے ہمارے گھر میں، ہم روزانہ اس کو پیتے ہیں، گھر کا تقریباً ہر ممبر پیتا ہے، تو تاکہ پٹھوں وغیرہ میں درد نہ ہو، تھکاوٹ نہ ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے ہزاروں فائدے ہیں جو کہ اگر میں بتانا شروع کر دوں آپ کو معلوم ہے۔ اور ناظرین اس سے اس کی مطلب یہ ہے کہ اس کی مسز نے یہ بھی بتایا
کہ یہ عمل کرنے سے وہ خواتین جن کو لیکوریا کی بیماری ہو جاتی ہے اور وہ کسی بھی چیز سے ٹھیک نہیں ہوتی، جبکہ قصے شیرین سے تو آپ کو معلوم ہوتی ہے، لیکن اس دونوں چیزوں کو ملا کے اگر آپ یہ لیں تو لیکوریا کی بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے بہت زیادہ۔ ایسے نہیں تو میرے رب کریم نے ان چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، جی انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم۔ تو ان چیزوں پہ ناظرین یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی شفاء کامل عطا فرمائے گا، ہم بھی یہ لیتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ یہ چیزیں گھر میں رکھا کریں، یہ کسی وقت بھی آپ کے کام آ سکتی ہیں اور بہت کام آتی ہیں انشاءاللہ۔ دوائیوں کو جو ڈاکٹرز کی دوائیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کرنا پڑ ہی جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن ان کی جو سائیڈ ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے 10 بیماریاں اور لگتی ہیں کہ پوچھ لیجئے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے کہ جو وہ گولی دے رہا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیسے ہیں۔ کوئی ایسی میڈیکل کی دوائی نہیں ہے جو آپ کے گردوں کو خراب نہ کرتی ہو۔ لے جی کوئی ڈاکٹر صاحب اگر دیکھ رہے ہوں تو بتائیں مجھے کہ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں۔ کوئی بھی میڈیسن ہو وہ گردوں پہ اثر کرتی ہے، اور یہ جو ہائی پوٹینسی میڈیسنز ہوتی ہیں یہ آپ کے دل کو بھی کمزور کرتی ہیں اور آپ کے گردوں پہ بھی اثر کرتی ہیں، لیور پہ بھی اثر کرتی ہیں۔ مجھ پہ یقین مت کریں، جائیں اس دوائی کی پرچی کھول کے پڑھ لیں جو دوائی آپ لے رہے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس میں جا کے وہ کالم پڑھ لیجئے، آپ کو سب کچھ لکھا ہوا مل جائے گا کہ سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔